شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین گرامی، پیش خدمت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 23 سورہ سعد آیت نمبر 34 اور 35 میں کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنے 99 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا اور سب کے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو میرے یہ سب لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا۔ اس انشاءاللہ چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بھی ایک ناقص ان خلقت بچہ یعنی کچا بچہ پیدا ہوا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے پیدا ہوتے اور وہ سب کے سب خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اجمالاً بہت مختصر طریقے سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ سورہ سعد آیت نمبر 34 اور 35 ترجمہ، اور بے شک ہم نے حضرت سلیمان کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک بے جان بدن کچا بچہ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام جو بھی کرنے کو کہے تو انشاءاللہ ضرور کہہ دے۔ اس مقدس جملے کی برکت سے بڑی امید ہے کہ وہ کام ہو جائے گا اور انشاءاللہ چھوڑ دینے کا انجام سراسر نقصان اور ناکامی و محرومی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو خداوند قدوس کے پیارے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بے مثل بادشاہ بھی ہیں، مگر انہوں نے لاشعوری طور پر انشاءاللہ تعالیٰ کہنا چھوڑ دیا تو ان کا مقصد جو اعلیٰ درجے کی عبادت تھی پورا نہیں ہوا، اور وہ اس بات پر نہایت متاسف اور رنجیدہ ہو کر خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگنے لگے، پھر بھلا ہم تم گناہ گاروں کا کیا ٹھکانہ کہ اگر ہم تم انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیں گے تو بھلا کس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ کہنا یاد رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول مقبول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام بھی کرنے کو کہیے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ سورہ کاف آیت نمبر 23 اور 24 ترجمہ، اور اے پیغمبر، ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، مگر یہ کہہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔